السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 35 کا حصہ دوم. ایشو کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا شہزی کی باتیں سن کر. وہ کیا سمجھ رہی تھی اور آخر میں ہوا کیا؟ لیکن شہزی بہت خوش تھا. دونوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے. ایشال کی دھمکی پر اب وہ اسے تنگ نہیں کر رہا تھا، لیکن ایشو نے اپنا رخ اس سے پھیرا ہوا تھا خفت کے مارے. کہاں چھوڑنا ہے بیگم؟ شہزی نے اسے بیگم کی جگہ بیگم پکارا. اکبر بھائی کے گھر چھوڑ دو مسٹر غمگین آئے بڑے بیگم. ایشو نے تپے ہوئے لہجے میں کہا. اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر کوفت ہو رہی تھی اسے. اوہ مطلب میرے ساتھ ہی میرے گھر چلو گی، ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے میرے روم میں، شہزی نے دھیمے سے کہا. تو ایشال نے شیرنی کی طرح دھاڑ کر بولا. تم شہزیب بہت بکواس کر چکے ہو، لیکن اگر اب منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو اچھا نہیں ہوگا. شہزی نے اس کی دھمکی پر اپنے ہونٹوں کو باہم پیوست کر کر ان پہ انگلی رکھ لی، جیسے سرنڈر کر رہا ہو. پھر تو بس سارا راستہ ہی خاموشی کی نظر ہوا. اکبر کے گھر جا کر ایشال نے چینج کیا اور الٹے پیر ہی اپنے گھر روانہ ہوئی. آج گلیرانہ، ارحم اور رومانہ اشما سے ملنے اس کے گھر آئے تھے. رومی تو خوشی سے بے حال ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی روما آج کا سارا دن اس کے ساتھ گزارنے والی تھی. وہ کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. ساتھ میں گلیرانہ بھی اشما سے کافی گھل مل گئی تھی. ارحم دونوں کو چھوڑ کر اپنے کام سے چلا گیا تھا. ابھی دونوں اپنی خالہ ایشال کے ساتھ پارک میں داخل ہوئے. مقصد تھا فٹ بال کھیلنا، لیکن روما کو اس میں زیادہ دلچسپی نہ تھی. وہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے کپ پرچ کے کھلونے لے کر بیٹھ گئی اور رومی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. ایشال ذرا دور ایک کونے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی. سب سے چھپ کر نکاح کر کے اس نے آخر کار اپنے پیروں پر کلہاڑی جو ماری تھی. روما تم میرے لیے چائے بناؤ، میں ذرا کام پر جا کر آتا ہوں. اب دونوں گھر گھر کھیلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. رومان سے ٹک کر بیٹھا نہیں جا رہا تھا تو اس نے کھیلنے جانے کے لیے بہانہ کیا، جبکہ رومانہ تو مکمل ان کھلونوں میں نکلی چائے بنانے میں مصروف تھی. رومان اس سے ذرا ہی دور تھا. رومی کی ہم عمر 3 لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے. ایک دم ہی فٹ بال تیزی سے اڑتی ہوئی آئی اور رومانہ کے سر پر آ لگی. رومانہ نے رونا شروع کر دیا. اسے اکیلا دیکھ کر ان لڑکوں کو شرارت سوجھی تو انہوں نے اس پر جان بوجھ کر بال ماری تھی. رومان نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا. وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا. رومی میرے بہت زور سے چوٹ لگ گئی ہے یہاں. اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر درد کا مقام بتایا. رومی نے غصہلی نظر ان لڑکوں پر ڈالی جو ان کے قریب ہی کھڑے تھے. پھر بولا. روما تمہیں کس نے کہا ہے یہاں بیٹھ کر کھیلنے کو؟ غلطی تمہاری ہے، ان لڑکوں کی نہیں. میں تو خود اب ان کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں. تم اٹھو یہاں سے اور اس بینچ پر جا کر بیٹھو. ہمارا کھیل کا نظارہ وہاں سے اچھا نظر آئے گا. اس نے روتی ہوئی روما کو وہاں سے ان کے کھلونوں سمیت ہی بینچ پر پہنچا دیا. روما کو رومی کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوئی تھی. وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے انہی لڑکوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر دوستی کر کے کھیلنے میں مصروف ہو چکا تھا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رومان کے شاٹس دیکھ کر حیران ہو گئی. وہ مسلسل ہر شاٹ میں بال کو اتنا تیز کک کرتا کہ ان میں سے کسی کے سر پہ لگ جاتی، پھر بھاگ کر جاتا، بال کو پھر سے سیٹ کرتا اور ایسے ہی شاٹ لگاتا. ان 3 بچوں کے سامنے وہ پوری ٹیم جیسا لگ رہا تھا.
رومانا دور سے بیٹھی رومی کو دیکھ دیکھ کر پرجوش سی تالیاں بجا رہی تھی۔ رومانا کو ایک دفعہ بال مارنے کا وہ کئی بار بدلہ لے چکا تھا۔ ان میں سے ایک بچے کو زیادہ زور سے لگ گئی تو اس نے بھے بھے کر کے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا تمہیں تیمور؟ لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو یار؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ رومان، میں ابھی جا کر تمہاری مما سے شکایت کروں گا۔ ارے ارے، کیا یار تم عورتوں کو بیچ میں لا رہے ہو؟ تم نے میری دوست کو مارا تو میں نے بدلہ لے لیا، سمپل۔ اگر تم میری موم سے شکایت کرو گے تو میں بھی تمہاری موم کو جا کر بتاؤں گا کہ آپ کا یہ بیٹا لڑکیوں کو مارتا ہے۔ یہ سن کر تیمور نے ناک منہ چڑھایا اور تینوں وہاں سے چلے گئے۔ اب رومان نے رومانا کی جانب رخ کیا۔ جیسے ہی وہ روما کے پاس پہنچا، روما بینچ سے اتری اور اس کے گلے لگ گئی۔ رومی پھر سے سرخ ہوا تھا۔ وہ جو بات بولنے آیا تھا اب وہ بھی بھول گیا تھا۔ اسے ایسی شرم آئی تھی۔ تم بہت 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 اچھے ہو رومی، تم میرے ہیرو ہو۔ تم نے اتنی اچھی پٹائی لگائی ان کی، تم بہت پاورفل ہو رومی۔ یہ کہتے ہوئے روما نے رومان کے گال پر کس کیا۔ رومان کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی، چہرہ گلاب کی طرح لال ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ رومانا تو بس خوش ہو رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سارے جہان کی خوشی تھی۔ دونوں بچوں کو ہی اس طرح ملنے نہ ملنے کا پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی رومانا کو پتا تھا کہ اس نے رومی کے گال پر پیار کر کے صحیح کیا یا غلط۔ وہ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ لیکن روما خوش تھی تو بس جیسے خوش ہو کر وہ اپنے بابا کے چہرے پر پیار کرتی تھی، اس نے ویسے ہی رومان کو بھی ٹریٹ کیا۔ اب وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر اندر جا رہے تھے۔ چچی، گل چچی، رومان نے گلے رانا کو پکارا۔ جی رومان، چچی کے بیٹے۔ اتنی کم ملاقاتوں میں رومی نے گلے رانا کے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنا بیٹا کہنے لگی تھی۔ چچی، ایک مسئلہ ہے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ رومی کے بولنے پر اسے تشویش ہوئی۔ جی چچی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی کہ وہ ایک مضبوط کردار کی طرح بن جائیں، انہیں سہارے نہ تلاش کرنے پڑیں۔ رومان کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر گلے رانا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہیں کھڑی اشما بھی حیران پریشان تھی، کیونکہ یہ اسی کا ڈائلاگ تھا جو منوعن رومی نے اپنی چچی کو چپکا دیا تھا آج۔ بیٹا، میں سمجھی نہیں آپ کی بات، گلے رانا نے تفصیل جاننی چاہی۔ پھر رومی نے اسے ساری تفصیل بتائی، جس طرح پارک میں اسے لڑکوں نے بال ماری، لیکن اس نے خود کیا کیا تھا وہ رومی گول کر گیا، کیونکہ پتا تھا موم ڈانٹیں گی۔ او، تو میری آپ مدد کرو گے رومانا کی تربیت کرنے میں؟ گلے رانا نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور اس کے چہرے پر پیار کر کے پوچھ رہی تھی۔ رومی پھر سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس سے باتیں کرنے میں سب کو ہی مزہ آتا تھا۔ رومانا دور کھڑی اپنی ماں کو رومان پر پیار نچھاور کرتا دیکھ جیلس فیل کر رہی تھی، تو وہ جا کر رومان کے روم میں ہی منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈھونڈتا ہوا رومان اپنے کمرے میں آیا تو بولنے لگا، تم یہاں بیٹھی ہو، میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، چلو نا کھیلتے ہیں۔ نہیں، تم جاؤ مما کی گود میں چڑھ کر پیار لو، مما نے تو میری چوٹ بھی نہیں دیکھی، وہ تو بس تمہیں پیار کرتی ہیں۔ رومان اس کے پاس آیا اور بولا، ارے وہ تو تمہاری موم ہے۔ اچھا چلو، اب ان کے پاس نہیں جاؤں گا میں۔ اسے ابھی منانے کے لیے یہی بات سوجھی تو بول دی، نہیں اب میں تم سے کٹی ہوں۔ روما وہاں سے اٹھ کر گئی۔ رومان تو حیرانی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا معصوم ذہن سمجھ نہیں پایا کہ یہ اس سے دوستی توڑ کر کیوں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی ارحم گھر واپس آ گیا۔
تو ان کی فیملی بھی اب گھر کے لیے چلی گئی تھی۔ رومان نے ناراض جاتی ہوئی اپنی دوست کو دیکھا اور اداسی سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہی اکبر آج کافی عرصے کے بعد وہاں آیا تھا۔ اشما اور اشال کچن سمیٹ رہی تھی اور رومی منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ڈیڈ! رومی کے اسے زور سے پکارنے پر اشما کو کچن میں آواز آ گئی اور پتہ چل گیا کہ وہ آیا ہے۔ وہ ہاتھ صاف کرتی ہوئی کمرے میں آئی تو دونوں باپ بیٹے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی کمرہ سمیٹتے سمیٹتے انہیں سننے لگی۔ یار ڈیڈ، آپ بتائیں کہ یہ لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ فضول باتوں پہ ناراض ہو کر دوستی ہی توڑ دیتی ہیں۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے کسی بڑے آدمی کی طرح اکبر کو اپنی رودات سنائی۔ اکبر نے بھی گہری سانس بھری اور بولا، ہاں بیٹا، تم تو کیا، میں، ارحم، شاہزیب، ہم سب پریشان ہیں ان عورتوں کو۔ ہم تو کبھی نہ سمجھ سکتے، نہ ہی ہم سے کبھی خوش ہوں گی یہ۔ باپ بیٹے کی دکھی دل کی داستان سن کر اشما نے اکبر کو گھورا کہ وہ رومی سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ یقیناً اسے دہرائے گا ضرور۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ رومی بڑا ہی دل برداشتہ سا لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں نے 3 لڑکوں کو مارا اس کے لیے، اور وہ بس اسی لیے مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی کہ اس کی ماما مجھے پیار کر رہی تھی۔ ہا 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 ہا، اکبر ہنسنے لگا، جبکہ اشما لپک کر اس کے پاس آئی اور بولی، کس کو مارا؟ رومی کو بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ غلط بول گیا تو فوراً کود کر نیچے اترا اور بھاگ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ اکبر اور اشما نے پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ٹو بی کنٹینیو AW the novels don't copy my novel۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سبسکرائب نہیں ہیں لیکن وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔